بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ سزا کے بعد نااہلی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور اپوزیشن لیڈر سینٹ نااہل قرار دے دیے اور الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈر سمیت 9 اراکین پارلیمنٹ کو نااہل قرار دے دیا۔ نااہلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نااہل ہونے والے اراکین میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز شامل ہیں۔ دیگر نااہل قرار دیے جانے والوں میں صاحبزادہ حمد رضا، زرتاج گل، رائے حیدر علی، رائے حسن نواز، محمد انصر اقبال، جنید افضل شاہی اور رائے مرتضی اقبال شامل ہیں۔ عمر ایوب کو این اے 18 ہری پور، رائے حیدر علی کو این اے 96 فیصل آباد، صاحبزادہ حمد رضا کو این اے 104 فیصل آباد اور رائے حسن نواز کو این اے 143 ساہیوال سے نااہل قرار دیا گیا۔ نااہل قرار دیا گئے تمام اراکین کی نشستیں خالی قرار دے دی گئی ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد نے عمر ایوب، شبلی فراز اور زرتاج گل اور حمد رضا کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ عمر ایوب کا نااہلی کے بعد ایکس پر پیغام۔ عمر ایوب کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے خدمت کا موقع ملا۔ بانی پی ٹی آئی اور ساتھیوں نے قائد حزب اختلاف کے لیے نامزد کیا۔ مجھے این اے 18 ہری پور سے نااہل کیا گیا ہے۔ نااہلی کا فیصلہ انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد کے جعلی فیصلے پر ہوا۔ جن گواہوں کی گواہی پر سزا دی گئی وہ پہلے مسترد ہو چکے تھے۔ یہ سب سچ بولنے اور احتساب پر نشانہ بنانے کی کوشش ہے۔ الیکشن کمیشن اور اے ٹی سی فیصل آباد کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کروں گا۔ چیف جسٹس یکشا آفریدی کو عدلیہ کی حالت کا نوٹس لینا چاہیے۔ میں ہوں اور ہمیشہ بانی اور پی ٹی آئی کا کارکن رہوں گا۔ شیخ وقاص اکرم کی اسمبلی رکنیت خطرے میں، اسپیکر نے نشست خالی قرار دینے کا عندیہ دے دیا کہ شیخ وقاص اکرم 40 دن سے کہاں ہیں، رکنیت ختم کرنے کی تحریک قومی اسمبلی میں پیش۔ تحریک نوشین افتخار نے پیش کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے رولنگ دی کہ شیخ وقاص اکرم بغیر رخصت کے غیر حاضر ہیں۔ 40 دن غیر حاضری پر نشست خالی قرار دینے کی تحریک لائی جا سکتی ہے۔ کوئی رکن 40 دن تک بغیر رخصت کے غیر حاضر ہو تو اسپیکر ایوان کے نوٹس میں لاتا ہے۔ آرٹیکل 64 کے تحت ایسے رکن کی نشست کو خالی قرار دیا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر نے کہا کہ ہر سطح پر ہمیں بلاک کیا جا رہا ہے۔ ایک مثال دیں، کسی کو چھٹی پر اسمبلی کی نشست سے محروم کیا گیا۔ شیخ وقاص اسپیکر کے دفتر میں چھٹی کی درخواست بھیجتے رہے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم کے معاملے پر محمود اچکزئی کے اسپیکر پر تنقید، کہا کہ اسپیکر صاحب آپ نے کہا کہ ایک رکن نے آئین کی پاسداری نہیں کی، یہاں آئین کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں۔ آپ کو ممبران کو یہاں سے کھینچ کر نکالا گیا۔ آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ میرے ارکان کی درگت کیوں بنائی گئی۔ اگر آپ کسٹوڈین رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر بحث کرائیں۔ آپ سب کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا، بات کرنا پڑے گی، ایک نئی سیاست کا آغاز کریں جس میں فیصلے یہ ایوان کرے۔ جس پر اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ 4.25 سال کے پروڈکشن آرڈر کا ریکارڈ نکال لیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پھوپھیاں نکل آئیں، بیگم نکل آئی، کچھ نہیں ہوا، اب بچے آ گئے تو کیا کر لیں گے؟ احتجاج کریں، 100 بار کریں، ہم گرفتار نہیں کریں گے۔ تاہم آنٹی ریحانہ ہوں یا کوئی اور، قانون 80 سال کا توڑے یا 18 سال کا، یہ ایک جیسی بات ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ پی ٹی آئی کی یوم استحصال کشمیر پر احتجاج کی کال افسوسناک ہے۔ کنفیوژن اور تقسیم پی ٹی آئی کے اندر ہے۔ پی ٹی آئی احتجاج کی جگہ بتائے سیکورٹی دیں گے، ہجوم کو اڈیالہ جیل پر حملے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پاکستان کے خلاف کسی دشمن ملک نے اتنی لابنگ نہیں کی جتنی پی ٹی آئی نے کی۔ خیبر پختونخوا میں سیاسی قیادت کمپرومائز ہے۔ بانی نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے کہا کہ آپریشن کیا تو فارغ کر دیں گے، دہشت گرد ہمیں ماریں گے تو کیا ہم ان سے ہمدردیاں کریں گے؟ کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتیں ذمہ داری نبھائیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ عدالت سے سزا کے بعد کسی بھی رکن اسمبلی کی رکنیت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف ہوں یا پھر کوئی اور، طویل سزائیں اور نااہلیاں تکلیف دہ ہیں۔ سیاسی رہنماؤں پر مقدمات، سزائیں اور نااہلیاں ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن چکی ہیں۔ 9 مئی غیر معمولی واقعہ ہے، ایک نیا پریزیڈنٹ سیٹ کر دیا گیا ہے جو کہ مستقبل کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک کیمرے میں مزید 15 افراد ہوں تو ضروری نہیں کہ سب کو سوروار ہوں۔ جب بھی کسی کو سزا ہو جاتی ہے whosoever is convicted by the court، تو اس کے بعد وہ کنوکشن کے بعد وہ نہیں رہ سکتا، کسی ہاؤس کا ممبر نہیں رہا۔ نواز شریف صاحب پہ یہ ہوا تو کنوکشن جن جن لوگوں کی ہو گئی ہے، اگر وہ کسی بھی ہاؤس کے ممبر ہیں یا صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں یا
सेनेट के हैं, वो खुद बखुद रुकनियत खत्म हो जाती है। अब अदालतों का जो किरदार है, अब तक ये कन्विक्टेड है, किसी कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है, किसी कोर्ट ने इनकी इस सजा को मुअत्तल नहीं किया है। मैं बिल्कुल सियासतदानों की जो उन पे पाबंदियां लगती हैं, उनकी नाअहलियतें आती हैं, उन पे मुकदमात बनते हैं, वो जेलों में जाते हैं, लंबी लंबी सजाएं पाते हैं, मैं इनमें से किसी चीज से खुश नहीं हूँ। ये उस अजूबा रोजगार इवेंट का नतीजा है जो 9 मई 2023 को हुआ था, जो एक नई चीज, एक नया नमूना या एक नया वकूआ हमारी सियासत के अंदर आया है ना, वो ये नहीं है, वो 9 मई। हाँ। देखिए, एक जुर्म होता है, यहाँ एक वकूआ हो जाता है, यहाँ 15 बंदे हैं हम इस कमरे के अंदर, इस स्टूडियो के अंदर, जरूरी नहीं कि 15 के 15 ने वो क्राइम किया हो। मौलाना फजल रहमान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से टेलीफोन पर रब्ता किया और इनके चचाजाद भाई मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। मौलाना फजल रहमान ने मरहूम के लिए दुआई मग़फ़िरत की और कहा, अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। उन्होंने सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ भी की और नवाज शरीफ से दिली हमदर्दी का इजहार किया। तहरीक इंसाफ के फ्रेंडली एहतजाज की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीटीआई अरकान असम्बली ने पार्लियामेंट से बाहर जाने से इनकार कर दिया। इजलास खत्म होने के बावजूद पीटीआई अरकान लॉबी में बैठे रहे। ज़राए के मुताबिक अरकान ने स्पीकर याद सादिक से गिरफ्तारी से बचने की दरख्वास्त की और स्पीकर ने यकीन दहानी कराई, पार्लियामेंट की हदूद में गिरफ्तारी नहीं होने दूंगा। पीटीआई ने मुतालबा किया कि हमारे लिए मुतबादिल गेट खोलें। स्पीकर ने मुतबादिल गेट खुलवा दिया, लेकिन अरकान बाहर ना निकले। ज़राए के मुताबिक पुलिस और एफसी की नफरी बाहर मौजूद थी। पीटीआई अरकान ने 2 बजे निकलना था, ताख़िर जानबूझ कर की गई। महमूद खान चकजई और सलमान अकरम राजा नाराज होकर खुद रवाना हो गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर एहतजाज में शरीक ही नहीं हुए। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को 26वीं तरमीम में बेहतरी लाने के लिए मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आएँ हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, मसला बात करने से ही हल होगा। 26वीं तरमीम से अदालतों से होने वाली पार्लियामान की बेतौकीरी को रोका गया है। इस तरमीम में बार्स को तस्लीम और मजबूत किया गया। आएँ सर जोड़ कर बैठें, मसले हल हो सकते हैं। वज़ीर कानून ने मजीद कहा कि महमूद खान चकजे ने मेरे बारे में बहुत सख्त बातें की हैं, लेकिन मेरी तरबियत नहीं कि इनकी बात का जवाब दूं। सियासतदानों को पहली दफा सजा नहीं होनी चाहिए, ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन एक लीगल कोर्स भी हम कहां जाए, क्या करें, किस तरफ आए, ये सारी बातें तकरीरें करने से हल नहीं होंगी। ये किसी बंद कमरे में बैठना पड़ेगा आपको और हमें। 26वीं तरमीम जिस शक्ल में हुई है उसमें क्या गुनाह किया इस पार्लियामान ने कि अगर उसने ये 2/3 अक्सरियत से मंजूर की है? क्या आइन के अंदर नहीं लिखा होगा कि 2/3 अक्सरियत से आप कर सकते? की आवाम से ज़्यादा पुलिस मौजूद थी। हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, जैसे ही अवाम सड़कों पर निकलते हैं ये डर जाते हैं। उन्होंने कहा हुकूमत वाकई मुज़ाकरात चाहती है तो इसे जेल जाकर बानी तहरीक इंसाफ से बात करनी चाहिए। उनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान की सूरत हाल एक जैसी होती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर बानी के बच्चे ट्रंप के पास न जाएँ तो और कहाँ जाएँ? पाकिस्तान में इंसाफ के हुसूल के लिए वो कहाँ जाएंगे? अलीमा खान ने कहा कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी के क़याम के लिए हमारी तहरीक जारी रहेगी। नाज़िम वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का पीटीआई के एहतजाज पर तंज़। लाखों कारकुन कहाँ हैं? सिर्फ ट्रैफिक के साथ वीडियोस बन रही हैं। सड़क पर ट्रैफिक रोककर वीडियो बनाने के बजाय पीटीआई को अपने लाखों कारकुनान दिखाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे आलिया हमजा पर हमदर्दी है कि उन्हें 4 से 5 गाड़ियों के साथ ट्रैफिक रोककर क्लिप्स बनानी पड़ रही हैं और इन छोटे मुजाहिरों को वो तारीखी रेडी करार दे रही हैं। आज़मा बुखारी का कहना था कि अवाम इनके एहतजाज को संजीदा नहीं ले रहे, सड़क के किनारों से गुजर कर आगे निकल रहे हैं। आलिया हमजा को मुखातिब करते हुए आज़मा बुखारी ने कहा कि बहन, अगर एहतजाज करना है तो कारकुन ले आओ, सिर्फ ट्रैफिक रोककर वीडियोस बनाने से काम नहीं चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समेडा स्टीयरिंग कमेटी का इजलास को समेडा में इस्लाहात और हालिया इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया है कि माइक्रो इंटरप्राइजेस को समेडा के दायराकार में शामिल कर लिया गया है। 3 करोड़ रुपए सालाना कारोबार करने वाली कंपनियां माइक्रो इंटरप्राइजेस का करार दे दी गई हैं और ख़वातीन के लिए समेडा का खुसूसी डिजिटल पोर्टल जल्द लॉन्च होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि छोटे और दरमियानी दर्जे की सनतें मुल्क की माशत की रीढ़ की हड्डी हैं। SMEs का फ़रोग़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है।
NFC ایوارڈ کے سلسلے میں 11 جولائی کو وزیراعظم کو خط لکھا ہے۔ خط کا متن ہے کہ صوبوں کے حصے کو کم نہ کیا جائے۔ رہنما پیپلز پارٹی رضا ربانی کا کہنا ہے کہ نئے NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ 57.5% سے کم کیا جا رہا ہے۔ اگر صوبوں کا حصہ کم کیا گیا تو یہ 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی ہوگی جو معاہدے کیے جا رہے ہیں عوام اور پارلیمنٹ کے سامنے رکھی جائے۔ وفاقی حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر دوسرے ملکوں سے معاہدے کر رہی ہے۔ ذریعہ سڑک ایران روانگی بہت بڑا رسک ہے۔ زائرین کو ایران عراق کے لیے تمام سہولتیں دی جائیں گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ زائرین کی بذریعہ سڑک سفر پر پابندی سیکیورٹی خدشات کے باعث لگائی۔ زائرین کے لیے چارٹرڈ فلائٹ کی بھی اجازت دے دی۔ بھائی ہیں زائرین جو اربعین کے لیے ایران اور عراق کے لیے سفر کر رہے ہیں، حکومت نے پابندی لگائی ہے فار ویلڈ ریزنز کہ وہ بائی روڈ جو ہے 800 کلومیٹر کا سفر جو ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایرانین گورنمنٹ کو پرمیشن دی ہے کہ وہ فلائٹس جو ہے کوئٹے سے چلا لیں اور کوئٹے سے ہی لوگ جو ہے بائی ایئر چلے جائیں۔ پرائیویٹ کیریئرز ہیں یا چارٹر فلائٹس کا بھی ہم نے الاؤ کر دیا ہے۔ یہ ساری سہولتیں ہیں، لیکن رسک جو ہے وہ روڈ کا جو ہے وہ اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے یہ ساری اجازتیں دی ہیں اور لوگ اس کو اویل بھی کر رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی گئی آڈٹ رپورٹ میں شوگر کین کمشنر کی ناقص کارکردگی اور غفلت کے سنگین پہلو سامنے آ گئے، جس کے باعث مالی سال 2021-2022 کے دوران کسانوں کو اربوں روپے کی واجب الادا رقم وصول کرنے میں شدید تاخیر ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 2 ارب 89 کروڑ 33 لاکھ روپے کسانوں کی ادائیگی کے لیے شوگر مل سے وصول نہیں کیا جا سکے۔ شوگر ملز کی اصل واجب الادا رقم 1 ارب 75 کروڑ 30 لاکھ روپے ریکور نہیں کی جا سکی۔ ادائیگیوں میں تاخیر کی وجہ سے 1 ارب 14 کروڑ 2 لاکھ روپے سود کی مد میں بھی واجب الادا ہو گئے۔ آڈٹ رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ شوگر کین کمشنر مقررہ وقت میں ریکوری یا شوگر ملز کو سیل کروانے میں ناکام رہا اور نادہندہ شوگر ملز کے خلاف لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ قانون پر مؤثر عمل درآمد نہ ہونے کو ریکوری میں ناکامی کی بڑی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں جائیدادیں خرید چکی ہے اور شہریت حاصل کرنے کی تیاری میں مصروف ہے۔ یہ کوئی عام افسران نہیں بلکہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں۔ یہ لوگ اربوں روپے ہڑپ کر کے اب ریٹائرمنٹ کی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بزدار کے قریبی بیوروکریٹ نے صرف اپنی بیٹیوں کی شادی پر 4 ارب روپے کی سلامی وصول کی اور اب بغیر کسی احتساب کے آرام سے زندگی گزار رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدان اب بیوروکریٹس کے بعد بچا کچا حصہ لیتے ہیں اور محض نمائشی باتیں کرتے ہیں۔ نہ ان کے پاس پلاٹ ہوتے ہیں، نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ انہیں الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ یہ بیوروکریسی ہی ہے جو پاک سرزمین کو آلودہ کر رہی ہے۔ نیوز اسٹوڈیوز اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔